السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 8 نومبر 2025 ہفتے کا دن ہے. 27ویں آئینی ترمیم اور نیا آئین لکھ دیا. اور میں نے اس پہ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ جو میں نے ٹویٹ کیا ہے میں وہی پڑھ دوں. بڑا مزدار ٹویٹ میں نے کیا ہے اور میں نے لکھا ہے اس پہ. اور یوں نیا آئین لکھ کر موجودہ رجیم نے تاریخ رقم کر دی. زندہ باد نظریہ نواز شریف، اب آئین بھی وفاداری کا محتاج. بیک گراؤنڈ میں اگر چلا دیں گے تو ٹھیک ہے. سوشل میڈیا IMF گڈ گورننس اور عوام بے وقوف. متیرہ جان کے خلاف سیاسی انجینئرنگ نہیں چل سکتی. بہت سے اختلاف رہیں گے مجھے متیرہ جان کے، لیکن یہ طریقہ کار کبھی بھی اپروو نہیں کیا جا سکتا. اور فائدے کون کون اٹھا رہا ہے ذرا اس پہ بھی آج گفتگو کریں گے. وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے کر پہلا مرحلہ تو مکمل کر لیا، مگر اس کا باقاعدہ ڈرافٹ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہے، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ ججز کی ٹرانسفر کا اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوگا. میں نے ٹویٹ کیا اس پہ، میرا جوڈیشل کمیشن میری مرضی. انتظامی یا سیاسی لوگ اس کے اندر ہیں. کہاں ہے سپریم کورٹ کے ججز اس میں زیادہ؟ جس دن تعداد ججز کی زیادہ ہوگی تو پھر کچھ سمجھ میں بات آتی ہے. لیکن جب اپنی مرضی کے ججز، اپنی مرضی کا سٹائل اور یہ سارا کچھ آپ بنا دیں گے تو پھر یہی حال ہوگا. یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے. اور جہاں حکومت کے نمائندے اور ووٹ پہلے ہی موجود ہوں تو پھر کیا ہونا؟ یہی ہوگا نا. اور حکومتی منمانیہ کے خدشات تو واضح طور پر آ گئے. میرا آئین میری مرضی. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ آئینی عدالت کے قیام پر خاموش اتفاق کر لیا گیا اور اس ترمیم کو سینٹ میں پیش کرنے کے بعد اسے قائمہ کمیٹی برائے قانون کے سپرد کیا جائے گا. عوام کے پاس نہیں لایا. عوام کے پاس نہیں لایا. کچھ چیزیں چیزیں ہیں جو میرے سامنے ہیں، وہ میں بھی آپ کے سامنے باری باری ایک چیز میں آپ کے سامنے جنرل بات کر دوں. تجویز یہ لائی گئی ہے کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہر 3 سال بعد ہونا چاہیے. آرٹیکل 243 پہ ترتیب کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے. ایسا تاثر کیا دیا گیا جیسے فیلڈ مارشل کی وہ دیکھو تایاد بنانے کی سوچ بھی موجود ہے. اور ترمیم کے تحت تمام ہائی کورٹ ججز کی مشترکہ سینیارٹی ان کی تاریخ تقرری کی بنیاد پر طے کی جائے گی. یعنی پہلے نہیں تھی. جب وہ ججز سینیارٹی کا معاملہ آیا اب تو بات بازی آ گئی نا. اور جوڈیشل کمیشن کی مرضی، اپنا جوڈیشل کمیشن اپنی مرضی. ٹھیک ہے نا جی. اور کمال کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو ترمیمی ڈرافٹ میڈیا کے ساتھ شیئر کرنے سے روک دیا، جبکہ وزیر قانون نے اسے میڈیا کے سامنے لانا چاہا تو PTL کی شیری رحمان جو ہے نا انہوں نے ایسا کرنے نہیں دیا. اور وزیر قانون نے آرٹیکل 243 میں ترمیم کے حوالے سے بھی ایک براہ راست سوال کے جواب سے بھی گریز کیا. اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، 48 آرٹیکلز میں ترمیم زیر غور ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی تجویز ہے. علیحدہ نئی وفاقی عدالت قائم کرنے کی شک ہے. اور وفاقی آئینی عدالت کا صدر مقام اسلام آباد میں ہوگا. اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت 3 سال ہوگی. وفاقی آئینی عدالت کے جج کی 68 برس یعنی باقی ججز 65 سال پہ رہیں گے. یہ کہ وہ 68 پہ ہوں گے. جناب سوال ہے، ڈسکرمنیشن نہیں ہے کس بات؟ کیا کوئی خاص پر لگے ہوں گے یا سرقاب کے پر لگے ہوں گے ان کو، یا کوئی آسمانی یعنی کیا؟ وہ یہ چیلنج ہونا پڑے گا. اور آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازع سننے کا اختیار ہوگا. آرٹیکل 186 میں پہلے تھا اب بھی ہے. اور آئینی عدالت کو آئینی تشریح اور بنیادی حقوق سے متعلق دارہ اختیار ہوگا. 184 آرٹیکل میں نے کہا تھا نا ختم کر دیں گے، اس کو ختم کرنے کی تجویز ہے. آرٹیکل 175 میں وفاقی آئینی قیام کی ترمیم کر دی گئی. آئینی اختیارات محدود سپریم کورٹ کے جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کو چلے جائیں گے. 175 میں ججز کی نیا طریقہ کار تجویز کر دیا. جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ یعنی کنٹرول اپنے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس ہی رکھنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اس میں تعداد حکومت وقت کی اور ان کی ہوگی. یعنی جو ہماری سپریم کورٹ موجودہ ہے اس کا رول تقریباً ختم ہو کے رہ جائے گا. اور وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلے ایک دوسرے پر لازم نہیں ہوں گے. یہ ذرا سنیے گا. سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو، دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس بطور اراکین شامل ہوں گے. اور 243 میں جو ترمیم سامنے آ رہی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم.
آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ دے دیا گیا. فیلڈ مارشل صاحب کو قومی ہیرو کا درجہ دینے اور تاحیات مراد دینے کی تجویز ہے. آرٹیکل 93 میں ترمیم، وزیر اعظم کو 7 مشیروں کی تقرری کا اختیار. آرٹیکل 130 میں بھی ترمیم، وزیر اعلیٰ کے مشیروں کی. یہ ابھی جو چیزیں میں یہ نہیں پتا، میں نے ڈرافٹ نہیں دیکھا، جو چیزیں میرے تک شیئر ہوئی میں وہ بتا رہا ہوں آپ تک. آرٹیکل 206 میں ترمیم، سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تقرر سے انکار پر جو ہے نا جج ریٹائر تصور ہوگا. آرٹیکل 209 میں ترمیم، سپریم جوڈیشل کونسل کے نئے قواعد میری سپریم جوڈیشل کونسل میری مرضی. اور آرٹیکل 175 بی سے آرٹیکل 175 ایل تک نیا باب شامل. وفاقی آئینی عدالت کے اختیارات اور طریقہ کار. 176 تا 183 میں ترمیم، سپریم کورٹ کے حوالے سے اصطلاحات کی تبدیلی. آرٹیکل 186 اور 191 حذف کرنے کی، اور ایڈوائزری دائرہ کار بھی تقرر کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. باقی پاکستان تحریک انصاف کا موقف آ گیا، وہ بالکل نہیں مانتے اس ساری ترامیم کو، اور پتہ نہیں اس پہ کچھ ترامیم پہ اتفاق کرتے یا نہیں کرتے، لیکن اوور آل جو ایک گند ہے اس گند میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے. آئی ایم ایف نے جو ہے دوسری بات جو کرنے والی ہے، پاکستان میں عدالتی اور انتظامی نظام میں شفافیت اور احتساب بڑھانے پر زور دیا. نہیں تھے، میں نہیں کہہ رہا، آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں. مطالبان میں ججز کی کارکردگی جانچنے کا موجودہ طریقہ کار، بیوروکریٹ کے اثاثے کی عوامی تفصیلات، سرکاری زمینیں اور ان کے مالک اداروں کا مرکزی ریکارڈ، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کی مکمل شفافیت اور اسٹیٹ بینک کی بورڈ سے سیکٹری خزانہ کو ہٹانے کی سفارش شامل ہے. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اور یہ ساری سفارشات IMF کی گڈ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ کا حصہ ہیں، جو حکومت پاکستان، سپریم کورٹ، آڈیٹر جنرل اور نیاب سے مشاورت کے بعد تیار کی گئی. رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نہ صرف اس سفارشات کو ظاہر کرے بلکہ ان پر عمل بھی کرے گا، تاکہ چلیں وفاقی وزارت خزانہ رپورٹ کی اشاعت میں تاخیر کر رہی ہے، حالانکہ اسے قانونی طور پر روکنے کا اختیار نہیں. یہ رپورٹ جولائی کی آخر تک شائع ہونا تھی، مگر کئی بار ڈیڈ لائن کے آگے بڑھے گی. اب اسے IMF بورڈ کے اجلاس میں پہلے جاری کرنا ہوگا، جس میں $1.2 ارب کی قسط کی منظوری کا فیصلہ متوقع ہے. IMF یعنی ڈکٹیشن ہی آ گئی، اور کیا رہ گیا. جب عمران خان کرتا تھا باتیں تو بڑا زور ڈلتا تھا. اور اگلی جو بات ہے، سینئر صحافی مطیع اللہ جان خان مقدمے کی سماعت آپ کے سامنے CDR کال لیٹر ریکارڈ ویڈیو کے حوالے سے بھی بات ہوئی، محفوظ کر لیا تھا. میں نے فیصلہ ابھی تک جب ریکارڈ کر رہی ہوں اس وقت تک نہیں آیا. اور آئندہ سماعت کی تاریخ میں چلیں میں ایک دفعہ پھر ذرا ٹویٹر کی مدد لیتے ہیں کہ وہاں سے پتہ چل سکے گا کہ اس کا فیصلہ کیا ہوا، اور کو پتہ چل سکے گا. اور ٹھیک ہے نا جی. ابھی تک میرے حال ابھی تک یہاں کسی نے بھی فیصلہ وہ شیئر نہیں کیا ہے کہ جو پتہ چل سکے کہ کیا کار ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ پتہ چل سکے حالات اور واقعات کیا ہیں. اور اب لیٹس سی آگے کیا ہونا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہونا ہے. اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف. اور ایک بات بڑی زبردست ہمیں رہ گئی تھی، میں اس میں ڈسکس کر دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ کے جج کے اگینسٹ کہ ہائی کورٹ کا اختیار نہیں ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکا گیا تھا، سپریم کورٹ چیلنج بھی واپس آیا. جسٹس سمن رفت کے خلاف بھی آیا تھا، جسٹس خادم حسین سومرو، انہوں نے پہلے چیف جسٹس اس بینچ پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری کا، فار پرسنل ریزن. اب جسٹس سمن رفت کے اگینسٹ اعتراض کیس برقرار رکھا. اس نے کہا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف اس طرح کا کوئی اختیار موجود نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے نا جی. اور جو بڑی مزدار بات ساتھ ہے، اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا ریکارڈ روم نئی عمارت سے پرانی عمارت میں منتقل ہو رہا ہے، اور باقی ہائی کورٹ ابھی تک اطلاعات کے مطابق نئی عمارت میں ہی رہے گی. پتہ نہیں اب رہے گی یا نہیں رہے گی، کچھ جو چیزیں ہیں اور وہ زبردست باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور ہاں ایک بات تو میں رہ گیا سب، سوری بھول کے بیچ میں، اور وہاں ویڈیو بھی موجود نہیں ہے موقع کی، کہ وہاں سے جو ویڈیو اگر برآمد ہوئی تھی تو کیا ہونا ہے، وہاں سے پتہ چل سکے. جو پروسیکیوٹر تھے رانا نوید حسن عدالت کو بتایا کہ چلان عدالت میں موجود ہے مگر ویڈیو موجود نہیں، اور نہ ہی کسی کیس میں فرض مقبوضگی یا USB موجود ہے. اور جج نے واضح کیا کہ ویڈیو کی عدم موجودگی کے باوجود قانونی تقاضے پورا کرنا ضروری. یعنی آپ سمجھ گئے اس بات کو، یعنی آپ سیاسی طور پر ایک آدمی کو، عمران خان کے ساتھ زیادتی بڑی کی، صحافیوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ریکارڈ پہ ہو رہی ہے، اور آپ قصوروار ہیں. اسپیکر ہمارے دوست محمد احمد خان نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 247 میں صدر ہی سپریم کمانڈر رہیں گے، باقی آرمی ایکٹ میں تفصیلات ہیں. اور جنرل پرویز مشرف کے لیے آئین میں تبدیل کرنا چاہتے تھے تو میں پنجاب اسمبلی میں کھڑا کروں نے مشورہ دیا تھا کہ اب آئین کو تبدیل نہ کریں، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آپ صدر بن سکتے ہیں. تو پھر
پرویز مشرف ایک ایکٹ کے تحت صدر بن گئے تھے، وہ قانون بنا تھا۔ ایک اور آخری بات جو کرنی ہے، مولانا فضل الرحمان کو سرکاری سارک ویزا نہ مل سکا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پالیسی کو فالو کرتے ہوئے پاسپورٹ مولانا فضل الرحمان پاسپورٹ سٹیکر والا ویزا کے لیے متعلقہ سیکورٹی حکام اور وزارت داخلہ سے رجوع کرنے کے لیے کہہ دیا انہوں نے کہ آپ وہاں رجوع کریں۔ 12 نومبر کو بنگلہ دیش میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کرنے جا رہے تھے، اور اب مولانا نے پاسپورٹ واپس لے کر بنگلہ دیش سفارت خانے میں ویزا اپلائی کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔